پوری بات جو کہی گئی ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک دعا ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے کچھ مانگنا، یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ثابت ہے تو آپ دلیل دیں کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنا سکھایا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، اللہ کے نبی نے ہم کو دعا مانگنا سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ تو اللہ کے نبی نے کسی دعا میں ہم کو یہ سکھایا کہ اللہ کے نبی کی ذات کے وسیلے سے ہم دعا مانگیں؟ کس دعا میں سکھایا یہ؟ اتنی دعائیں ہیں، تقریباً ہزاروں کی تعداد میں دعائیں ہیں قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں دعائیں ہیں، جو قرآن کی دعائیں ہیں، جو حدیثوں کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں کوئی ایک دعا ایسی بتائیں ہم کو جس میں ہم کو بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے دعا مانگنا سکھایا گیا ہو، کوئی ایک دعا بتائیں۔ نہیں کوئی ایسی دعا تو نہیں ہے، میں یہ بول رہا کہ آپ یعنی اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا نا، اللہ میں پوچھ رہا ہوں اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا نا اللہ کے نبی کی ذات سے دعا مانگنا؟ نہیں سکھایا۔ اللہ کے نبی کی ذات کے وسیلے سے دعا مانگنا نہ قرآن مجید میں سکھایا گیا ہے نہ حدیث میں سکھایا گیا ہے۔ تو جو چیز قرآن و حدیث پہ نہیں سکھائی گئی ہے دعا مانگنے کی، البتہ ہم کو نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگنا سکھایا گیا ہے، ایمان کے وسیلے سے دعا مانگنا سکھایا گیا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا؟ اسی سے مدد مانگو اور اسی کو پکارو۔ ہاں نہیں، ترجمہ اس کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں بندہ اپنی عبادت کا وسیلہ لگا کر کے پھر اللہ سے دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ تو قرآن مجید سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے ایمان اور اپنی عبادت کا وسیلہ لگا کر کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایمان کے وسیلے کی دعا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کی جو مومنین ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے ایک رسول کو سنا، وہ کہتا ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ پھر اس کے بعد بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے۔ تو قرآن و حدیث سے ہم کو اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اپنے ایمان اور اپنی عبادت کا وسیلہ لگا کر کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اب رسول اللہ سے محبت کرنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت ہے، بہت عظیم ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ سے محبت کرنے کی، تو کیونکہ رسول اللہ سے محبت کرنا عبادت ہے تو آدمی دعا میں یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کے وسیلے سے میں تو اس سے یہ دعا کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ پر ایمان لانا یہ عبادت ہے، ایمان ہے، تو یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے رسول پر ایمان لایا، میں اس ایمان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ تو رسول اللہ پر ایمان، رسول اللہ سے محبت، رسول اللہ کی اطاعت، ان چیزوں کا وسیلہ لگا کر دعا مانگ سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے رسول کی ذات کا وسیلہ لگا کر کے، تیرے رسول کی جا کا، ان کے مقام کا وسیلہ لگا کر کے دعا مانگتا ہوں، تو اس کا ثبوت ہم کو قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ ابھی آپ نے بھی کہا نا کہ کوئی آپ کو ایسی دعا نہیں پتا ہے، تو قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دعا نہیں ہے جس میں رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ لے کر کے دعا کی گئی ہو۔ تو رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ لگا کر کے دعا نہیں کر سکتے۔ آپ کی محبت کا حوالہ دے کر کے، آپ سے آپ کی اطاعت کا حوالہ دے کر، آپ پر ایمان لانے کا حوالہ دے کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ جی تو میں یہ بول رہا تھا کہ جیسے میں یہ بول رہا تھا کہ آپ میرا یہ سوال سن کر مجھے بریلوی میں سمجھنا، میں دیوبندی ہوں، میں صرف پوچھ رہا تھا آپ سے، نہ تو آپ سمجھیں گے کہ وسیلہ اور صدقے کا وسیلہ اور صدقے کا سوال آیا تو یہ ضرور بریلوی ہے، سمجھا؟ جی نہیں میں نہیں سمجھ رہا آپ کو بھائی، آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ بریلوی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ آپ بریلوی ہوں۔ آپ دیوبندی ہوں تو دیوبندی بھی، دیوبندیوں کے یہاں بھی سرفراز بھائی یہ توسل والی جو روایت ہے نا، تو اس روایت کی روشنی میں دیوبندی بھائی بھی جو ہے جا کا، صدقے طفیل کا ذکر کر کے دعا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دیوبندی ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں دیوبندی بھائی بھی اور بریلوی بھائی بھی دونوں یہ صدقے طفیل کا ذکر کر کے دعا کرتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں توسل بجاہی سے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دیوبندی بھی ہو سکتے ہیں یہ بول کر کے۔ جی باقی آپ سے بات کریں گے راج بھائی۔ نہیں دیکھیے، اچھا وہ ایک بات یہ بھی آئی نا کہ ہم اس کو شرک تو نہیں کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے نا کہ یہ اللہ کے رسول کی ذات کا وسیلہ لگا کر کے دعا کرنا خود تو شرک نہیں ہے، لیکن یہ شرک کا ذریعہ ضرور ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا اس اسٹریم کے اندر ہی کہ وہ لوگ
جو ڈائریکٹ غیراللہ سے دعا کرتے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ بھائی تم غیراللہ سے کیوں دعا کرتے ہو، حتیٰ کہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے دعا کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے تم رسول اللہ سے دعا کیوں کرتے ہو، تو وہ وسیلے والی حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ فرق نہیں کر پاتے کہ کسی کا وسیلہ لگا کر کے دعا کرنا ایک چیز ہوتی ہے اور کسی سے ڈائریکٹ دعا کرنا ایک چیز ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ پکارتے ہیں رسول اللہ کو، جو کہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی دعا مانگنا شرک ہے، تو رسول اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے بھائی رسول اللہ سے دعا مانگو تو دلیل کے طور پہ وسیلے والی حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ کی جاہ سے، رسول اللہ کے صدقے طفیل سے دعا مانگنا شرک تو نہیں کہتے ہم، جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جائے، لیکن یہ شرک تک لے جانے کا ایک ذریعہ ضرور ہے، اس لیے بھی اس سے بچنا چاہیے۔ باقی بھائی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، کب مانگنا ہے، اور کیا کیا چیزوں کا وسیلہ لینا ہے دعاؤں میں، یہ اللہ نے بھی سکھا دیا، رسول اللہ نے بھی سکھا دیا۔ ایمان والے بندے کو چاہیے کہ جتنا اللہ کے رسول نے بتا لیا ہے اس پر اکتفا کرے، اس کو کافی سمجھے۔ جو بات قرآن و حدیث میں نہیں آئی ہے اس پر بحث مباحثہ کرنا، لڑنا، تکرار کرنا، اس کو کسی طرح سے ثابت کرنا، نہ انکار، اس کو نہ ماننے والے کو مشرک، کافر، رسول اللہ کا گستاخ قرار دینا، یہ رویہ درست نہیں ہے۔